بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مگر کیوں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے دن رمضان المبارک ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی ایمان افروز داستان سنائیں گے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروبار تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دی تاکہ اسلام کی نشوونما کے کام آئے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خویلد ابن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل از عام الفیل اور 65 سال قبل از ہجرت نبوی ہوئی۔ آپ نے 65 کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المولا میں سپرد خاک ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے، جن میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ 10 رمضان مبارک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا تھا۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں۔ 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پہ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد پیدا ہوئے، جنہوں نے بہت کم عمر پائی کیونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طبیب و طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی کیونکہ آپ مالی لحاظ سے بہت مستحکم تھیں، اسی لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔